بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے نص میں ایک ایسا اضافہ جس کے بغیر نص کے معنی سمجھے نہ جا سکتے ہوں، اسے کہتے ہیں اقتضاء النص۔ اقتضاء کا معنی ہے تقاضا کرنا، طلب کرنا، چاہنا۔ تو اقتضاء النص متعلقات نصوص میں سے چوتھی اور آخری قسم ہے۔ یہاں نص کا اور عبارت کا تقاضا ہے کہ یہاں کسی چیز کا اضافہ ہو، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ مثلا قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے سوال کرو۔ اب یہاں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں اس عبارت کو درست بنانے کے لیے ہم اضافہ کریں گے اہل کا، وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں سے سوال کرو۔ اسی طرح ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، کہ تم پر مردار حرام ہے۔ اب مردار حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ہم ایک لفظ مقدر مانیں گے، محذوف مانیں گے، جس کا مطلب ہوگا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَكْلُ الْمَيْتَةِ، تم پر مردار کا کھانا، عقل کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ ہے اقتضاء النص کہ لفظوں میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وہاں ہمیں کچھ الفاظ اضافی طور پہ ماننے پڑتے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو نہ مانیں تو پھر اس عبارت کا کوئی معنی، کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے سوال ہے نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ تو جواب ہے 6۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب ہے 7۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے 13۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، نماز کے ارکان، نماز کی شرائط اور فرائض۔ آپ نیچے حاشیے میں دیکھیں، جو ارکان ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تکبیر تحریمہ، اور دوسرے نمبر پر ہے قیام، پھر ہے رکوع، سجود، قرات اور قعدہ اخیرہ۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، رکن کا معنی بھی فرض ہے، ارکان کا معنی بھی فرض ہے۔ اور ارکان نماز سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں، ضروری ہیں۔ ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ جو پہلے ہوں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باہر ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اندر ہیں۔ تو 7 چیزیں ایسی ہیں جو شرائط ہیں، جن کا پہلے سے ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ شرائط نماز ہیں۔ اور 6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ وہ 7 چیزیں حاشیہ نمبر 3 میں ہیں۔ طہارت مکان یعنی جگہ کا پاک ہونا، طہارت جسم یعنی جسم کا پاک ہونا، طہارت ثوب یعنی کپڑوں کا پاک ہونا، اور اس کے بعد ہے سطر کا چھپانا، یعنی جس حصے کو، جسم کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے یہ۔ اور 5ویں نمبر پر ہے نماز کا وقت ہونا، اور 6 نمبر پر ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، 7ویں نمبر پر ہے نیت کرنا۔ یہ تکبیر تحریمہ، اس سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ قیام سے مراد ہے کھڑا ہونا۔ رکوع سجود یہ آسان ہے۔ قرات کا معنی ہے سورۃ فاتحہ یا دیگر قرات کرنا، اور قعدہ اخیرہ کا مطلب ہے آخری تشہد پڑھنا یا تشہد کے مقدار بیٹھ جانا۔ ایک سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں
تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں، یہ پوچھا بھی گیا ہے پہلے. تو اس کا مطلب ہے تحریم حرمت سے نکلا ہے کہ وہ تکبیر جس کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں دوران نماز، اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس تکبیر کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، مثلا کھانا پینا، چلنا، باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. یہ ارکان اور یہ شرائط دونوں مل کر یہ فرائض نماز کہلاتے ہیں. تو نماز کے جو کل فرائض ہیں وہ 13 ہیں. اچھا، واجبات نماز جو ہیں، فرائض 13 ہیں، واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں. نماز میں جو واجبات ہیں وہ 14 ہیں. آپ کسی جگہ سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ تو غسل کے فرائض یہ 3 ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مکمل جسم پر پانی بہانا، اور اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. کلی کرنے کو مازہ کہا جاتا ہے عربی میں. مازہ کا مطلب ہے کلی کرنا، اور غسل میں کلی کرنے کا طریقہ غرارے کرنا ہے بشرطے کہ روزہ نہ ہو. اور ناک میں پانی ڈالنے کو استنشاق کہا جاتا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کو استنشاق کہا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے پورے بدن پر پانی بہانا. یہ ہیں غسل کے 3 فرائض. احناف کے نزدیک حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے. ہم تفصیل سے پڑھے ہیں. امام ابو حنیفہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لا اقل مہر من 10 دراہم، 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے. یہ جانب عقل ہے. قوانین کی سائنس کسے کہا جاتا ہے؟ تو فقہ اسلامی جو ہے اس کو قانون کی سائنس کہا جاتا ہے. فقہ میں وہ کام کیا کہلاتے ہیں جس کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. اس کو مستحب کہتے ہیں. اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے. مندوب اور مستحب شریعت کے وہ کام ہیں جن کے کرنے پر ثواب تو ہے، جیسے مسواک کرنا ہے اور اسی طرح دیگر کام ہیں. اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. نفل پڑھنا. اور مباح جو ہے اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور چھوڑنے میں گناہ نہ ہو. اگلا سوال ہے وہ کام جو مذہبی نقطہ نظر سے ناپسند ہو لیکن قابل سزا نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ ہے مکروہ. مکروہ کا لفظی معنی ہے ناپسندیدہ. اس کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہو، اور مکروہ تنزیہی جس کی تعریف یہاں پہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے لیکن اس پر کوئی خاص کوئی سزا مقرر نہیں ہے. یہ ہے مکروہ تنزیہی. اچھا، مکروہ کی یہ جو 2 قسمیں ہیں تحریمی اور تنزیہی، یہ فقہ حنفی میں ہیں. فقہ حنفی کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ ایک ہی قسم بیان کرتے ہیں مکروہ کی. اور حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور جس کا چھوڑنا ضروری ہو اور کرنے پر سزا ہو. فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو
جس کا کرنا ضروری ہو، اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہگار اور اس کا منکر کافر۔ اگلا سوال یہ ہے، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا جو حقیقی اور اصلی مالک ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے ان الحکم الا للہ، یہ دلیل ہے، اور یہ جملہ قرآن میں 3 مقامات میں ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 57 اور سورہ یوسف میں 2 جگہ ہے، آیت 40 اور 67 میں، ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور اختیار صرف اللہ ہی کا ہے۔ اور اسلام میں سورہ انعام کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 57۔ عربی میں چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے قاضی القضاء، یہ بھی درست ہے۔ قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ تو قرآن میں جو مقرر کردہ سزائیں ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ حدود یہ حد کی جمع ہے۔ حد کا معنی ہے روکنا، منع کرنا، باز رکھنا، اور چونکہ حدود بھی وہ باز رکھنے کے لیے ہیں، روکنے کے لیے ہیں، اس وجہ سے ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ شریعت میں 5 جرائم ایسے ہیں جن کی حدود مقرر ہے۔ 5 جرائم ہیں جن کی حدود مقرر ہیں۔ نمبر 1 ڈاکہ، دوسرے نمبر پر ہے چوری، زنا، تہمت زنا اور شراب نوشی۔ ان میں پہلی 4 جو سزائیں ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، اور شراب نوشی کی جو سزا ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور حد زنا کو پھر ہم آگے 2 قسموں میں تقسیم کریں گے، 2 حصوں میں۔ حد زنا جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سنسار ہے، وہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہے، یا پھر ہم یوں کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ ہیں حدود۔ اور شریعت میں جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، حدود، تعزیر اور قصاص۔ حدود میں چونکہ اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے جو ہے آپ نماز نہ پڑھو معاف ہے، روزہ نہ رکھو معاف ہے۔ لہٰذا کسی کی سفارش، کسی کی گواہی وغیرہ سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ اور قصاص میں اللہ کا حق بھی ہے، بندے کا حق بھی ہے، لیکن وہاں بندے کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہاں ایک مقتول کا خاندان ہے اور ایک قاتل کا خاندان ہے، تو اس وجہ سے وہاں مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کی مرضی ہے، چاہیں تو وہ قصاص لیں، اگر چاہیں تو قصاص معاف کر کے وہ دیت لیں، یہ کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے تعزیر۔ تعزیرات حدود کے علاوہ جو قاضی حاکم وقت جو سزا دے اس کو تعزیر کہا جائے گا۔ قرآن میں 4 حدود کا ذکر ہے، آپ یہ واضح کر لیں، 4 حدود کا ذکر ہے قرآن میں۔ شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ہے جو ہے حد ارتداد، مرتد ہونا۔ تو حد ارتداد جو ہے وہ قتل، وہ بھی قتل ہے، یعنی کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔
اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو دین کو بدل دوبارہ بتا دیجیے حدیث۔ من بدل دینا فاقتلوہ، کو جو دین کو بدل دے اس کو قتل کرو۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے عائشہ سے مراد ہے بانج عورت، وہ عورت جو بانج ہو اس کو عائشہ کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی ہے نا امید، مایوس۔ تو عائشہ چونکہ اولاد سے نا امید ہوتی ہے، مایوس اس وجہ سے، نیز وہ ماہواری سے بھی نا امید ہو چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو عائشہ کہا جاتا ہے۔ اور عائشہ کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے 3 ماہ ہے، عائشہ کی عدت 3 ماہ ہے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے آئلی قوانین یعنی پاکستان فیملی لا، یہ پاکستان میں کب منظور ہوا؟ اس کا جواب ہے 1961، مارچ 1961 میں یہ قوانین منظور ہوئے، ان کو آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس میں وراثت کا کچھ ذکر تھا، شادیوں کی رجسٹریشن کا تذکرہ ہے، طلاق کے کچھ مسائل ہیں، نان و نفقہ اور حق مہر کے مسائل ہیں، 1 سے زائد شادیوں کے مسائل ہیں۔ تو یہ صدر ایوب نے آرڈیننس منظور کروایا تھا 1961 کا۔ مثلا اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی بھی مرد شادی شدہ ہوتے ہوئے ثالثی کونسل کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر ایک اور شادی نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے جو شادی شدہ ہو وہ دوسری شادی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا، وہ ثالثی کونسل کو پیشگی ایک تحریر لکھے، اس تحریر میں وہ اجازت طلب کرے، اس کے بعد وہ شادی کر سکے۔ سبزی آواز کٹ رہی ہے۔ سب کے پاس آواز کٹ رہی تھی۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے دوسری شادی بغیر اجازت کے نہیں کر سکے گا۔ اور آپ فی الحال خاموش رہیں، بعد میں جو سوال ہو۔ سب کے پاس میری آواز نہیں آ رہی یا؟ اگلا سوال یہ ہے اہل ظاہر کے نزدیک نکاح ہے، یعنی اہل ظاہر کے نزدیک نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے واجب۔ ہم کل پرسوں بھی پڑھ آئے کہ جمہور کے نزدیک نکاح مستحب ہے، جبکہ اہل ظاہر جو کہتے ہیں، اہل ظاہر کہتے ہیں نکاح واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کا یہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے پاس نکاح کی طاقت اور استطاعت ہو اس کے لیے نکاح واجب ہے۔ حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل، یعنی عورت حاملہ ہو، شوہر اس کو طلاق دے دے
یا پھر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت احناف کے نزدیک وضع حمل ہے، چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے کم ہو چاہے اس سے زیادہ ہو۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور دیگر کچھ ائمہ کہ اس کی عدت جو ہے ابعد الاجلین ہے۔ ابعد الاجلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے، عورت حمل کی حالت میں ہے، تو جس میں عرصہ زیادہ ہے وہی اس کی عدت ہوگی۔ اگر وضع حمل کا عرصہ زیادہ ہے تو وہ عدت ہے، اگر 4 ماہ 10 دن زیادہ ہیں تو وہ عدت ہے۔ اس کو ابعد الاجلین کہا جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں: بائن کبریٰ، طلاق مغلظہ۔ بائن کبریٰ طلاق مغلظہ اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس کے بعد عورت اس شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے تا وقت کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے اور پھر وہ اس کو طلاق دے، عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو۔ تو یہ ہے طلاق مغلظہ، بائن کبریٰ۔ تو حنفیہ یہ کہتے ہیں اگر ایک ہی مجلس میں وہ کہے کہ وہ 3 طلاقیں دے دے تو یہ ایک طلاق شمار نہیں ہوگی اور یہ 3 طلاقیں شمار ہوگی۔ یاد رکھیں یہ صرف حنفیہ کا مسلک نہیں ہے، اگر آپ البدایہ کو مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی، ایک طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اس میں جو ہے صرف شیعہ کا اختلاف ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ ایک طلاق۔ جی یہ ہے بدایت المجتہد۔ المسئلۃ الاولی جمہور فقہاء الامصار علی ان الطلاق بلفظ الثلاث حکمہ حکم الطلقۃ الثالثہ، یعنی فقہائے امصار، جمہور فقہائے امصار کا اس پر اتفاق ہے کہ بے شک طلاق 3 لفظ سے اس کا حکم 3 طلاقوں کا حکم ہے۔ اہل ظاہر اور دیگر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس کا حکم واحد طلاق کا ہے۔ تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ طلاق ثلاث فی مجلس واحد او کلمۃ واحد، 3 طلاقیں دینا ایک مجلس میں یا ایک ہی کلمے سے، اس سے 3 طلاقیں ہوں گی۔ ہاں اصحاب ظواہر اور کچھ دیگر جیسے اہل تشیع وغیرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک قروء کو محمول کیا جائے گا طہر پر۔ ہم پہلے بھی پڑھا ہے امام ابو حنیفہ اس سے جو ہے ناپاکی مراد لیتے ہیں، تو امام شافعی طہر مراد لیتے ہیں، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ناپاکی مراد لیتے ہیں۔ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کا نفاذ کب ہوا؟ تو حدود آرڈیننس کا نفاذ جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا۔ یہ 1979 میں ہوا تھا، اور اس میں جو ہے حدود میں جو ہے زنا کا ذکر ہے، اور اسی طرح دیگر سنساری کا ذکر بھی ہے، زنا بالجبر کا ذکر بھی ہے، زنا کے لیے جو گواہوں کا ثبوت ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ حدود آرڈیننس جو ہے 1979 ہے، اور اس پر ایک کتاب بھی ہے حدود آرڈیننس
جو ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس گھر میں رہتے تھے مکہ میں، مدینہ میں، یا جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ کس مشہور صحابی کا تھا؟ تو جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مالک کی پیدائش بھی اور پرورش بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ اگلا سوال یہ ہے، فقہ میں قسم کے انکار کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ میں قسم سے کوئی شخص انکار کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے نقول۔ تو نقول کا معنی رکنا، انکار کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھانے سے انکار کر دے کسی معاملے میں، مثلا گواہی کا معاملہ ہے، مدعا علیہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کو کہا جائے گا نقول۔ جی اگلا سوال یہ ہے، امام شافعی نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو آپ نے یہ جو الرسالہ اصول فقہ کے موضوع پر پہلی کتاب ہے، عبد الرحمن المہدی کے کہنے پر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی یہ جو تھے بہت مشہور تابعین میں سے بھی ہیں، تبع تابعین میں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بھی شریک ہوتے تھے، اور ان کی خط و کتابت ہوئی امام شافعی سے، تو وہاں پر پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کہنے پر یہ کتاب لکھی ہے الرسالہ۔ اگلا سوال یہ ہے، امام ابو یوسف کب قاضی القضاء بنائے گئے؟ تو یہ 171 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہارون الرشید نے آپ کو چیف جسٹس بنایا تھا۔ اگلا سوال ہے، ابن رشد نے گواہ کی قبولیت کے لیے کتنی شرائط بتائی ہیں؟ تو ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدایت المجتہد میں گواہ کی قبولیت کے لیے 5 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ وہ 5 شرائط یہ ہیں: عدالت یعنی گواہوں کا عادل ہونا، بلوغت یعنی گواہوں کا بالغ ہونا، اسلام یعنی گواہوں کا مسلمان ہونا، اور اس کے بعد ہے حریت یعنی گواہوں کا آزاد ہونا، اور آخری چیز ہے قاذف نہ ہونا۔ قاذف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی پر تہمت نہ لگائی ہو جس کو پھر وہ ثابت نہ کر سکے۔ یہ 5 ہیں: عدالت، بلوغت، حریت، اسلام اور قاذف نہ ہونا۔ ابن رشد بدایت المجتہد میں گواہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے۔ ابن رشد جو ہیں ان کا تعلق فقہ مالکی سے ہے، اور اندلس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی جو کتاب ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ بدایت المجتہد ہے، اور ابن رشد کی کنیت ابو الولید ہے۔ ان کی پیدائش ہے 520 ہجری 1126 عیسوی، یہ ان کی پیدائش ہے۔ اور ابن رشد یہ بیک وقت فلسفی بھی تھے،
یہ فقیہ بھی تھے اور یہ طبیب بھی تھے. ان کی کتابوں میں ایک بدایت المجتہد ہے. اسی طرح اس نے جالینوس کی کتاب کی شرح بھی کی ہے، اور امام غزالی کا رد انہوں نے کیا تھا تحافت الفلاسفہ کے نام سے. تحافت الفلاسفہ جو امام غزالی کی ہے، ان کی کتاب کی پھر انہوں نے تردید کی ہے. اور ابن رشد فوت کب ہوئے تو ان کی وفات ہے 1198 عیسوی. ان کی وفات 1198 عیسوی ہے، اور یہ کوئی 590 ہجری ہے. یہ بدایت سر میں نے ایک جگہ پہ 595 پڑھا تھا، تو ذرا یہ 1196 سے آپ جو ہے نا حساب لگا لیں. 1126 سے 1198 تک کتنا عرصہ بنتا ہے ان کا؟ 590 بنتا ہے یا 595؟ جی یہ دیکھ لیں پھر. جی ٹھیک ہے سر. امام ابو حنیفہ کی علمی مجلس کتنے افراد پر مشتمل ہوتی تھی؟ یہ بھی ہم پڑھے ہیں 40 افراد پر. کتاب المجموع اور الروض النفیر کس مکتب فکر کی مشہور کتابیں ہیں؟ تو کتاب المجموع جو فقہ کے موضوع پر ہے امام زید بن علی کی، اور اسی طرح الروض النفیر ہے. یہ دونوں کتابیں شیعہ زیدیہ مکتب فکر کی ہیں، شیعوں کی ہیں، اور شیعوں میں سے جو فرقہ ہے زیدیہ ان کی ہے. امام اہل الشام کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ امام اوزاعی ہیں. آپ چونکہ اہل شام کے امام تھے، اس وجہ سے آپ کو امام اہل شام کہا جاتا ہے. امام اوزاعی کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے. امام اوزاعی کا اصل نام عبد الرحمن ہے، اور امام اوزاعی کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اور یہ شام میں حدیث کے بہت بڑے امام تھے. عبد الرحمن بن مہدی کا ان کے حوالے سے قول ہے کہ شام میں امام اوزاعی سے زیادہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. شام میں امام اوزاعی سے زیادہ سنت نبوی کو جاننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور آپ کی فقہ بھی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ختم ہو گئی، فقہ اوزاعی. اگلا سوال یہ ہے، ارشاد الفضول کی شرح بنام حصول المعمول کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نواب صدیق حسن خان. بہرحال یہ جو ہے شرح مجھے سرچ کرنے سے نہیں مل سکی کہ حصول المعمول اس کا نام ہے یا تحصیل المعمول اس کا نام ہے. ارشاد الفضول یہ کتاب ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی شرح نواب صدیق حسن خان نے لکھی. فقہائے احناف کے نزدیک بیان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو فقہائے احناف کے نزدیک بیان کی 7 قسمیں بنتی ہیں. وہ 7 قسمیں جو ہیں یہ ہیں. ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے بیان تقریر، دوسری قسم ہے بیان تفسیر، تیسری ہے بیان تغییر، چوتھی ہے بیان ضرورت، پانچویں قسم کا نام ہے بیان حال، چھٹی قسم کا نام ہے بیان عطف، اور ساتویں قسم کا نام ہے بیان تبدیل. بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان ضرورت، بیان حال،
بیان عطف اور بیان بدل، یہ 7 قسمیں ہیں فقہا کے نزدیک، فقہاء احناف کے نزدیک بیان کی۔ بیان کا مطلب اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا، جو کچھ آپ کے دل میں ہے جب آپ اس کو بیان کریں گے وہ درج ذیل 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہوگی، اور پھر اس کی ہر قسم کا جو حکم ہے وہ الگ الگ ہے۔ یہ بیان تفسیر اور تبدیل وغیرہ یہ ہم آپ کو PDF میں بھی بھیج دیں گے۔ اس کے بعد مشہور مختصر سوالات و جوابات ہیں۔ فقہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، تو لفظ فقہ یہ باب فاقیہ یعنی سامیہ اور کارونا ان دونوں سے، فاقیہ یا فاقو کارونا، اس کا لفظی معنی ہے گہرا فہم، سمجھ بوجھ، اور اصطلاحی تعریف احکام شریعت کا گہرا فہم۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف عربی میں جو ہے هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی عملی شرعی احکام کا ایسا علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہو۔ شریعت کے عملی احکام کا علم ہے، یہ اعتقادی احکام کا علم نہیں ہے۔ اعتقادی احکام کا جو علم ہے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس کی تعریف کی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا پہچاننا، نفس کا معرفت اور ادراک ما لہا وما علیہا، جو اس کے فائدے کے لیے ہیں اور جو اس کے نقصان کے لیے ہے۔ یہ ہے فقہ کی تعریف۔ اصول فقہ کی کیا تعریف ہے؟ تو اصول فقہ کی ایک تو تعریف ہوگی حد اضافی، یعنی اصول فقہ جو مرکب اضافی ہے، اصول کی تعریف الگ، فقہ کی تعریف الگ، جیسا کہ رات ہم نے اصول تفسیر کی تعریف میں پڑھا ہے۔ تو اصول اصل کی جمع ہے، اصل کا معنی بنیاد، جڑ۔ فقہ کی تعریف اوپر آپ پڑھ آئے ہیں۔ اصول فقہ کی جو لقبی تعریف ہے بحیثیت فن ایک تعریف ہے کہ ایسے قواعد اور اجمالی دلائل کا علم جس کی بنا پر فقہی استنباط تک رسائی ممکن ہو سکے، وہ قواعد اور وہ اجمالی دلائل جنہیں جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہم فقہی مسائل کا استنباط کر سکیں، فقہی مسائل معلوم کر سکیں، ان اصول و قواعد کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ حکم شرعی کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ حکم تکلیفی، اس کی 5 قسمیں ہیں: واجب، فرض، مندوب، حرام، مکروہ، مباح۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس کا کرنا ضروری ہو۔ واجب اور فرض میں احناف کے نزدیک فرق ہے، وہ فرق یہی ہے، وہ فرق ایک ثبوت میں ہے، ایک حکم میں ہے۔ واجب وہ ہے جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو یعنی حدیث سے ہو، فرض وہ ہے جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو۔ فرض کا کرنا بھی ضروری ہے، واجب کا کرنا بھی ضروری ہے، فرض کو نہ کرے تو قضا ہے، واجب کو نہ کرے تو بھی قضا ہے۔ حکم میں فرق یہ ہے کہ فرض کا منکر کافر ہے جبکہ واجب کا منکر گمراہ ہے۔ مندوب وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ہو، چھوڑنے پر گناہ نہ ہو۔ حرام وہ کام ہے جس سے بچنا ضروری ہو، کرنے پر گناہ ہو۔ مکروہ ناپسندیدہ کام کو کہتے ہیں۔ مباح وہ ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے پر کوئی ثواب اور گناہ نہ ہو۔ آگے ہے حکم وضعی۔ حکم وضعی کی بھی یہاں پہ لکھا ہے 5 قسمیں ہیں۔ یہ جو آخری 2 قسمیں ہیں، بعض علماء ان کو شمار کرتے ہیں اور بعض ان کو شمار نہیں کرتے۔ بہرحال یہ جو قسمیں ہیں، ان میں پہلی قسم کا نام ہے سبب، دوسری قسم کا نام ہے شرط، تیسری قسم کا نام ہے مانع۔
تو سبب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے ہونے سے دوسری چیز کا وجود بھی لازم ہو، ایک چیز کے ہونے سے دوسری چیز کا وجود بھی لازم ہو، اس کو جو ہے سبب کہا جاتا ہے۔ جیسے سورج کا ڈھلنا، یہ نماز کے فرض ہونے کے لیے سبب ہے، اور شرط بھی اسی طرح ہے، جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو اس کو شرط کہتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اور مانع کا مطلب ہے رکاوٹ، یعنی جو حکم کے لیے رکاوٹ ہو، مانع ہو۔ رخصت اور عزیمت، رخصت کا مطلب ہے سہولت اور نرمی، اور رخصت سے مراد، پہلے ہم عزیمت کو پڑھ لیتے ہیں۔ عزیمت سے مراد ہے پختگی، اور اسی طرح پکا ارادہ۔ تو شریعت کے جو احکام جس طریقے سے واجب ہوئے اسی طریقے سے ان کو ادا کرنا یہ عزیمت ہے، اور ان احکام میں کسی عذر کی وجہ سے نرمی آ جائے، اس چیز کو رخصت کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی احکام، کسی حکم کی جو اصلیت ہے اس میں تبدیلی آ جائے سہولت کے پیش نظر، یہ عزیمت ہے۔ باقی یہ پیچھے بھی ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ آگے پھر ہے صحت، فساد اور بطلان۔ صحت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے وہ کام بجا لانا، یہ صحت ہے، یہ صحیح ہے۔ اور فساد اور بطلان کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کو بجا نہ لانا جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا۔ شریعت نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے نماز پڑھنا، یہ جو ہے صحت ہے، اور شریعت کے حکم کے خلاف نماز پڑھنا یہ فساد ہے یا بطلان ہے۔ اصول فقہ کے اہم مباحث کون سے ہیں؟ تو حکم شرعی ہے، یہ ہم پڑھائے ہیں۔ ماخذ و مصادر ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ بھی ہم کچھ پڑھائے ہیں، کچھ پڑھیں گے۔ دلالات ہیں، یعنی یہ 20 قسمیں جا کے بنتی ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ بھی ہم پڑھائے ہیں، اس میں عام خاص یہ سب کچھ ہے۔ مقاصد شرعی، شریعت کے جو مقاصد ہیں 5، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اور اجتہاد، اجتہاد کی کیا تعریف ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے، فرض، سنت، اجماع، مکروہ کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فرض ہے جس کو بجا لانا ہر ایک کے ذمے ضروری ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جس کا بجا لانا ہر ایک کے اوپر ضروری نہ ہو، بلکہ ایک جماعت پر، ایک گروہ پر ضروری ہو۔ اگر ایک جماعت اور ایک گروہ اس کو ادا کر لے تو باقی گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے، جیسے نماز جنازہ ہے، جیسے جہاد ہے، جیسے علم حاصل کرنا ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، یعنی وہ سنت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی، یعنی اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہو، کبھی کبھار اس کو ترک کیا ہو، جیسے نماز مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر سے پہلے، فرضوں سے پہلے 4 اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اجماع کی جو 2 قسمیں ہیں وہ اجماع صریح اور اجماع سکوتی ہیں، ان کی تفصیل آگے یہ ہے کہ مکروہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور تنزیہی۔
مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ہو. یہ مکروہ تحریمی جو ہے یہ واجب کے بالمقابل ہے. واجب کی کا ثبوت جو ہے وہ دلیل ظنی سے ہے، اور مکروہ تحریمی میں ممانعت جو ہے یہ دلیل ظنی سے ہو. اور مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے میں ثواب اور کرنے پر برائی ہو.